غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان مشرق وسطی کی علاقائی سیاست میں بڑا بھوچال آ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس میں بڑا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا، ہم اس کے مالک ہوں گے، جس کا مقصد اس علاقے میں استحکام لانا اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔ فلسطینیوں کو رکھنے کے لیے مصر آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو واشنگٹن ڈی سی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملے ہیں، اور ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ غزہ کو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں اور غزہ کو اون کریں گے، اور کہتے اور اردن کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ غزہ میں اسرائیلیوں کی آبادکاری کی حمایت کروں، ایران کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ہیں میرے پاس ری ڈیولپمنٹ پلان ہے۔ اب یہ جو وہ چیز لے کے آئے ہیں، دیٹس ویری سرپرائزنگ کہ امریکی صدر یہ کہے کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے، اون کریں گے غزہ کو آفٹر ری سیٹلنگ پیلسٹینینز ایلسویئر، اور اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں، اس کو ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ واپس، ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے واپس وہ کہتے ہیں ہم کسی کو لائیں گے نہیں لائیں گے، کیا ہوگا؟ کہ چین نے غزہ سے متعلق امریکی صدر کے منصوبے کی مخالفت کر دی ہے۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ چین غزہ کے لوگوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے پر کاربند رہیں گے۔ فلسطین کے مسئلے کو صحیح ٹریک پر لانے کا یہی موقع ہے۔ اس مسئلے کا سیاسی بنیادوں پر دو ریاستی حل ہی ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ جو یو ایس کی پالیسی ہے ٹورڈز اسرائیل، پچھلی حکومت کی پالیسی یہ تھی ٹو گیو میکسیمم سپورٹ ٹو بنجمن نیتن یاہو، ہر طرح کی سپورٹ دینا، واٹ ایور ہی ڈیڈ، there was no law, there was no international law, there was no, he didn't listen anyone by the way۔ جب قطری پرائم منسٹر اینڈ فرنٹ منسٹر نے یہ بات کی، اس نے کہا what is required and important to understand، جو اس نے بات کی۔ یہ جو ڈیل آج بنجمن نیتن یاہو نے ایکسیپٹ کی، یہ وہی ڈیل ہے جو آج سے 1 سال پہلے بھی تھی، but Biden couldn't get him agree on this، لیکن ٹرمپ آیا، ٹرمپ نے اس کو ڈرایا اور وہ کرا لیا۔ اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، دس از واٹ ہی سیڈ بیسیکلی، آپ لوگوں کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں سے باہر نکالیں گے۔ اب بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ اسرائیل کو تو یہ پلان بڑا اچھا لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ سارے ہیں جی کہ ڈسٹرائڈ بلڈنگز ہیں، ہر چیز ڈسمینٹلڈ ہے، ان ایکسپلوڈڈ بامبز ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ دس از واٹ از سیٹ بیسیکلی، ڈرا رہے ہیں وہ فلسطینیوں کو کہ ابھی تو اندر بہت سارے ایسے بامبز پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب حماس جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس پہ بولی ہے، وہ کہتی ہے یہ تو کیوس ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی تھی کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال کے تو اور ملکوں میں شفٹ کر دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے کہا جی جارڈن اینڈ ایجپٹ کے اندر ان کو بھیج دیا جائے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کا منصوبہ، امریکی صدر نے غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس، کہا غزہ پر قبضہ کر کے اسے اپنی ملکیت بنائیں گے، فلسطینی غزہ کو چھوڑنے کی دھمکی دے دی، کہا فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں بسایا جائے گا، امید ہے جنگ بندی معاہدے سے خون ریزی ختم ہو جائے گی، کہا بہت سے ممالک جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں گے، سعودی عرب مشرق وسطی میں امن کا خواہاں ہے، جلد اسرائیل، سعودی عرب اور غزہ کا دورہ کروں گا۔ نیتن یاہو سے ملاقات میں حماس کے خاتمے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، ایران پر سخت پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی، کہا ایران کے اب آپ کو پتہ ہے جو غزہ ہے یہ تقریباً 140 اسکوائر مائل اب ایک لینڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اسرائیل کے ساؤتھ ویسٹ میں، میڈیٹرینین سی کی کوسٹ کے اوپر۔ اس کا بارڈر جو ہے اپنے ساؤتھ میں اٹ شیئرز اے بارڈر ود ایجپٹ، ٹھیک ہے جی۔ دین یہ دو ہی ایسے علاقے ہیں، غزہ اینڈ ویسٹ بینک، یہ دونوں جو ہیں یہ پیلسٹینین ٹیریٹریز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب ان دونوں کے اندر بیچ میں گیپ ہی اتنا، یہ دونوں مل ہی نہیں سکتی،
ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر ساری سیٹلمنٹس کر لی ہوئی ہیں, غزہ کو چھوڑ دیا ہوگا. سو ان ویسٹ بینک دے آر لیونگ ٹوگیدر. ان غزہ دیر آر اونلی پیلسٹینینز, جن کو روز وہ مارتے ہیں جب ان کا جو دل کرتا ہے. وہاں پہ حماس ہے and all this. پاس جوہری ہتھیار ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی کا باعث ہوگا. امریکی صدر نے غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا. وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس. کہا غزہ پر قبضہ کر کے اسے اپنی ملکیت بنائیں گے. فلسطینی غزہ کو چھوڑنے کی دھمکی دے دی. کہا فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں بسایا جائے گا. امید ہے جنگ بندی معاہدے سے خون ریزی ختم ہو جائے گی. کہا بہت سے ممالک جلد ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں گے. سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں امن کا خواہاں ہے. جلد اسرائیل، سعودی عرب اور غزہ کا دورہ کروں گا. نیتن یاہو سے ملاقات میں حماس کے خاتمے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ایران پر سخت پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی. کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی کا باعث ہوگا. لیکن ٹھیک ہے جی, یہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے یہ عربوں نے لڑ لڑ کے دیکھ لیا, کسی کے حق میں کوئی نہیں. بعد میں دے آل ایگریڈ. ٹھیک ہے جی, وہ سارے ایگری ہو گئے کہ ہاں جی اب ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. اب میں نے اس کو جب پڑھا, میں نے جب سنا, میں نے کہا یار یہ تو تباہی مچ گئی ہے, یہ تو تباہی مچ گئی ہے. ٹرمپ نے اگر یہ کر دیا کہ غزہ کے لوگوں کو یہاں سے باہر نکال دو, یہ کیا بنے گا اس کا؟ یہ آپ ایسی تھوڑی کہہ سکتے ہو 20 لاکھ بندہ یہاں سے نکل جائے, بھائی 23 لاکھ بندے تم یہاں سے نکل جاؤ. کہاں جاؤ؟ جدھر مرضی چلے جاؤ. کیا پلان ہے؟ کیا عرب ورلڈ کو منایا؟ کیا عرب ورلڈ سے بات کی ہے؟ اچھا, ٹرمپ کی مجھے ایک فلسفی پسند ہے. ٹرمپ کی فلسفی یہ ہے کہ ہی وانٹس سولوشن. بے شک ہی ڈزنٹ ہیو اے گڈ سولوشن. ٹھیک ہے, دیٹس واٹ آئی لائک. ٹھیک ہے جی, ہی وانٹس سولوشن. وہ سولوشن چاہتے ہیں, لیکن ایون اف اٹ از اے بیڈ سولوشن, یہ ایک پرابلم ہے. دس از واٹ آئی ریئلائز. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا مطلب ایک عجیب قسم کا ایک فس کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور وہ ساتھ کھڑے ہوئے جو نیتن یاہو تھے وہ ہنس رہے تھے. انہوں نے کہا یار اب میں کیا کہوں اس کے اوپر, میں کیا کہوں اس کے اوپر کہ یہ لوگوں کو ریلوکیٹ کرنا کہتا تھا. وہ کہتا ٹھیک ہے یہی تو میں کرنا چاہتا ہوں. जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने निकोलस ने अमेरिका व्यवसाय पर गाजा पट्टी और उसके पुनः निर्माण के लिए विपरीत योजना पेश की है. दोस्तों, अमेरिका गाजा पर कब्जा कर लिया और उसे अपना बनाने के लिए स्टाइल में कहा है. उन्होंने यह भी जोड़ा है कि उनकी सरकार स्थिर होल्डवेयर को हटाने और अवशेषों को साफ करने की जिम्मेदारी लेती है. दोस्तों, और इसका समर्थन नेतन्याहू ने भी इसका समर्थन किया है. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इस योजना के ऐतिहासिक अवसर के लिए जिम्मेदारी ठहराया और कहा कि इसे इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर लिया जाएगा. दोस्तों, यह डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है दोस्तों, और नेतन्याहू भी इसका समर्थन किया है. दोस्तों, अब वहां से गाजा पट्टी से हटाने वाले हैं और अमेरिका को बसाने वाले हैं. या दोस्तों, कमजोर को गोली मारी जाती है या कमजोर को ये कहा जाता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते. कमजोर ताकतवर फैसले करता है, इसीलिए तो हर बंदा ताकत की तलाश में है. अब ट्रम्प कहते हैं कि जी आपने डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं देखा, अब आप उनको बेघर करेंगे. अगर आप उनको बेघर करेंगे, व्हाट वुड बी द रिएक्शन? क्या रिएक्शन होगा? क्या रिएक्शन होगा? ये बात है. अब वो कहेंगे जी आप ठीक है निकल जाएं जी, रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी जी, 10 साल बाद आइएगा. 10 साल बाद कितने होना होते, और 10 साल बाद कौन आएगा?